نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ہم سورہ النبا کی آیہ نمبر 6 کی جانب چلیں گے۔ الحمدللہ ہم نے 5 آیات مکمل کی، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکان مکہ آپس میں جو بڑی خبر کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، اور اسی میں اختلافات بھی کر رہے ہیں، ان کا ڈس ایگریمنٹ ہے، وہ بہت سارے ایک دوسرے سے کویشچنس کر رہے ہیں، لیکن وہ اس پہ سرٹن نہیں ہے، اس چیز پر یقین نہیں کر پا رہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ یہ چیز یقینی ہے، یہ ہو کر رہے گی، یہ قیامت آ کر رہے گی، یہ قرآن حق ہے اور وہ رسول حق ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں پر وہ بلیو نہیں کر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان قریب ان کو خبر ہو جائے گی، جلد ہی ان کو پتا چل جائے گا کہ قیامت کیا چیز ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کے جو مناظر ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں یہاں پر کہ قیامت بھی حق ہے۔ جب اللہ نے یہ اتنی ساری کائنات کو تمہاری آنکھوں کے سامنے بنا کے رکھ دیا، جو رب یہ کر سکتا ہے تو وہ قیامت کو کیوں نہیں لا سکتا؟ مطلب قیامت میں کیا ہونا ہے؟ اس ساری چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیست و نابود کر دے گا، ختم کر دے گا۔ تو جو بنانے والا ہے وہ اس کے اوپر قدرت ہے، اس کے پاس قدرت ہے کہ وہ پہلی مرتبہ جب اتنی بڑی بڑی چیزیں پیدا کر سکتا ہے تو ان کو دوبارہ سے، جیسے کہ ہم انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا پھر سب کو ختم کر دے گا قیامت کے دن، پھر اللہ رب العزت اس پر قادر ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قدرت کے کچھ جو دلکش اور بہت جو ہم ڈیلی روٹین میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں اور کوئی اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دلائل، وہ ایویڈنسز یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا ایویڈنس جو اللہ کی قدرت کا ہے، اللہ کی صنائی کا ہے، اللہ کی کریشن کا ہے۔ اللہ نے فرمایا الم نجعل الارض مہادا۔ ٹھیک ہے، ہم اس کا پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے الم نجعل الارض مہادا۔ تو الم اور لم دو الگ الگ ورڈ ہیں۔ پہلے ہم کو دیکھتے ہیں۔ اب جو ہے نا، یہ انٹروگیٹو پارٹیکل ہے۔ انٹروگیٹو پارٹیکل کسے کہتے ہیں؟ سوالیہ، جس میں سوال پوچھا جاتا ہے۔ تو اور حل، ایک حل ورڈ بھی آئے گا انشاءاللہ، ہم دیکھیں گے آگے کی سورہ میں۔ اور حل دونوں جو ہے نا ایسے سوالات پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جس کا جواب ہاں یا نہیں میں ہو، یس اور نو کا جس میں آنسر ہوتا ہے اس کے لیے یا حل استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اگر ہم کہیں کیا آپ ممبئی میں رہتے ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ یس یا نو، ہاں یا نہیں، رائٹ۔ لیکن اگر ہم کہیں آپ سے آپ کا نام کیا ہے تو آپ ہاں یا نہیں کہیں گے، بلکہ آپ اپنا نام بتائیں گے۔ تو جہاں پر سوال ہاں یا نہیں میں ہوتا ہے اس کے لیے اور حل کا استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا، تو ترجمہ کیا ہے کا؟ کیا۔ ٹھیک ہے، کیا، تو پہلا ورڈ ہو گیا کیا۔ لم، لم جو ہے نیگیٹو پارٹیکل ہے، لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ناٹ، نہیں۔ ٹھیک ہے، کیا، لم نہیں، کیا نہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، بندوں سے سوال کر رہے ہیں، کیا نہیں۔ آگے کیا کہا؟ نجعلی، نجعل، نجعل کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، نون اور جیم اینڈ لام۔ نون جیسے ہم دیکھیں یتساءلون میں ہم نے دیکھا یا، شروع میں دیکھا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یعلمون، ہے نا، سیعلمون، تو اس میں یا دیکھا، تو یا کا ہم نے ترجمہ دیکھا تھا وہ، ہے نا۔ اور نون کا یہاں پر ترجمہ آتا ہے ہم، وی۔ ٹھیک ہے، ہم یا وی کا ترجمہ آتا ہے ہم۔ تو یا مطلب وہ، نون مطلب ہم۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ پریزنٹ یا فیوچر ٹینس کے پہچان ہوتی ہے، تو خیر ہم اتنے ڈیٹیل گرامر میں نہیں جا رہے ہیں، بس آپ یہ جو ورڈز ہیں ان کا ترجمہ یاد رکھ لیں۔ یا کا مطلب وہ اور نون کا مطلب ہم۔ تو نون مطلب ہم ہو گیا، اور جعلا، جعلا جو ہے روٹ لیٹر ہے، روٹ لیٹر مطلب جس سے یہ ورڈ بنا ہے، جو اس کی جڑ ہے۔ تو جیم اینڈ لام کا مطلب ہوتا ہے ٹو میک، بنانا، ٹو میک، کسی چیز کو بنانے کو کہا جاتا ہے، ٹو میک یا بنانا۔
تو اللہ فرما رہے ہیں کیا، لم نہیں، نون ہم نے، جعلا بنایا، کیا نہیں ہم نے بنایا، کیا نہیں بنایا، آگے سوال پورا ہوگا. نون کا مطلب ہم، اور جعلا مطلب بنایا. ٹھیک ہے، وی میڈ. ٹھیک ہے، وی میڈ، نون مطلب وی اور جعلا مطلب میڈ، وی میڈ. کیا نہیں ہم نے بنایا الارض. الارض، ال جو ہوتا ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا، ال جو ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز کو خاص کرنے کے لیے ہوتا ہے، پراپر اسپیسیفک کرنے کے لیے، خاص کرنے، کسی بھی عام چیز کو خاص کرنے کے لیے. تو ال کا ترجمہ انگلش میں ہوتا ہے دا، دا. اردو میں کوئی ترجمہ نہیں ہوتا اس کا، بس وہ چیز ہے کہ ال لگ گیا تو وہ چیز خاص ہے. ٹھیک ہے، بس یہ. لیکن اس کا آپ الگ سے اردو میں کوئی ترجمہ نہیں کریں گے، جو ورڈ ہے اسی کا ترجمہ کریں گے، ال کا ترجمہ نہیں کریں گے. انگلش میں ترجمہ ہوگا، د کا ترجمہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیا، لم نہیں، نون ہم نے، جعلا بنایا، کیا نہیں ہم نے بنایا الارض. الارض، اس کے روٹ لیٹر ہے حمزہ، را، دواد. ارد کا مطلب ہوتا ہے ارتھ، ارتھ کا مطلب ہوتا ہے زمین. ٹھیک ہے، انگلش میں ہم ارتھ ہی کہتے ہیں، زمین، اور اردو میں زمین، اور انگلش میں ارتھ. تو یہ ارتھ جو ہے، ارد، ارد جو ہے ارتھ سے ہی نکلا ہے. ٹھیک ہے، تو الارض، ارد کا مطلب ہوتا ہے ارتھ یا زمین. کیا، لم نہیں، نون ہم نے، جعلا بنایا، الارض زمین کو، کیا بنایا، مہادن، مہادا. اس کے روٹ لیٹر ہے میم، ہا، دال. میم ہا دال روٹ لیٹر سے یہ بنا ہے ورڈ. تو مہد کا مطلب، آپ نے اگر یہ ورڈ سنا ہوگا، لحد سے مہد تک. لحد مطلب، سوری، مہد سے لحد تک، یہ آپ نے اگر محاورہ سنا ہوگا. ٹھیک ہے، فرام کریڈل ٹو گریو، یعنی پالنے سے لے کر قبر تک. تو مہد کا مطلب ہوتا ہے پالنا، جھولا، کریڈل ہے نا، جس میں بچوں کو جھولا جھلایا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے مہد، جھولا یا پالنا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، پالنے کی جگہ زمین پر ہم رہ رہے ہیں نا، تو یہ ہمارا کیا بن گیا، یہ بچھونا بن گیا، ہمارا فرش بن گیا. بچے کے لیے تو جو فرش ہوتا ہے پہلا، وہ اس کا جھولا ہوتا ہے. تو مہد یعنی فرش کا بھی ترجمہ ہم کہہ سکتے ہیں ریسٹنگ پلیس، ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی ایسی فرم پلیس، ایسی جگہ جس کے اوپر انسان رہتا ہے، اس کو ہم مہد کہیں گے. ٹھیک ہے، این اسٹیبلشڈ، فرم اینڈ پیسفل ریسٹنگ پلیس، اس کو کہا جائے گا مہد، یعنی کریڈل یا بیڈ یا پھر فرش. یہ آپ اس میں سے کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مہد. تو آپ اس کا ترجمہ پالنا نہیں کریں گے، یعنی وہ کریڈل یا جھولا نہیں کریں گے، بلکہ فرش کا ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے، فرش یعنی بچھونا، زمین. زمین کو اللہ رب العزت نے کیا بنا دیا، بچھونا، جس کے اوپر انسان لیٹتا ہے، بیٹھتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے. تو یہ مہد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسی بنا دی، اس کے چلنے پھرنے، اس کے تمام کاموں کے لیے ایک 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 سکون کی جگہ بنا دی. اب انسان جو ہے وہ پانی پر تو چل نہیں سکتا، حالانکہ دنیا میں 3 گنا زیادہ پانی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک زمین دی، تو وہ بھی اللہ نے کیا کیا، بندے کے اوپر ایک احسان کیا ہے نا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا ایک فیور یاد کرو، چھوٹی سی فیور، کہ زمین تمہارے لیے ہم نے ایک فرش بنا کے رکھ دی. زمین کو تمہارے لیے کیا بنا دیا، ریسٹنگ پلیس بنا دیا، بچھونا بنا دیا. کیا نہیں بنایا ہم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے سوال کریں، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا ہے؟ تو آپ سوچنے والا سوچے گا یقیناً اللہ نہیں بنایا ہے، ہم تو ہے نہیں بنانے والے. تب بھی اللہ کو نہیں مانتے، تب بھی اللہ کی بات کو نہیں مانتے، تب بھی اللہ کے جو احکامات ہیں اس کو نہیں مانتے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے سوال کر رہے ہیں تاکہ بندے کو اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کے فیورز کا، اللہ رب العزت کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بلیسنگز ہیں اس کا پتہ چلے، تو وہ شکر گزار ہو اور اللہ کی طرف آ جائے، اللہ کی طرف پلٹ آئے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہیں. تو یہاں پر ہم دوبارہ سے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. کیا، لم نہیں، نون ہم نے، جعلا بنایا، الارض زمین کو، مہادا فرش، یا ہم کہہ سکتے ہیں بچھونا. کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو فرش. اب آپ کہیں گے کو کہاں لکھا ہوا ہے زمین کو،
تو عربی زبان میں یہ جو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں ان کا الگ سے ترجمہ نہیں ہوتا، جب آپ سینٹنس بنا رہے ہوتے ہیں وہ خود سے ہم نے اپنی لینگویج کے مطابق ایڈ کرنا ہوتا ہے۔ کیا، لم نہیں، نون ہم نے، جعلا بنایا، الارض زمین کو، مہادا مہد، ٹھکانا ریسٹنگ پلیس، اور بچھونا فرش، کچھ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ اور دیکھیں، کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو فرش۔ اب بندہ سوچے کہ یقیناً اللہ ہی نے بنایا ہے اور پھر اللہ کے حضور جھک جائے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے۔ تو ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ Have we not made the earth a resting place؟ کیا بندے کو اس بات پر غور نہیں کرتا کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایک بچھونا بنا دیا؟ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ تو یہ اللہ رب العزت کا سوال ہے، تاکہ بندے سوچیں اور اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا بیان اس لیے کر رہے ہیں تاکہ بندے کو اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کے، جو کہ اس کے پاس آلریڈی موجود ہے، اس بات پر بھی یقین آ جائے جو کہ اللہ رب العزت وعدے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلو الحمدللہ، یہاں پر ہمیں ہماری آیا نمبر 6 مکمل ہوئی۔ نیکسٹ آیا میں بھی اللہ کے آگے کچھ اور فیور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کریں گے وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ ایک ترجمہ ایک مرتبہ اور دیکھیں، کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو فرش، have not we made the earth a resting place، یعنی بچھونا فرش۔ الحمدللہ، یہاں پر آیا نمبر 6 مکمل ہوئی۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔